سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آج کیا چیزیں ٹرینڈ کر رہی ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بالکل، ہیڈ آف پی این این ڈیجیٹل ہاشم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ بنتے کیسے ہیں. ہاشم، پہلے تو ذرا لوگوں کو یہ سمجھائیں ٹرینڈ کیسے بنائے جاتے ہیں. علیف، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ لوگوں نے ایک زبردست پروگرام شروع کیا ہے اور پی این این کے توسط سے آج آپ لوگوں نے پہلی شو. اچھا علی، آپ یہ آپ کے مائک میں کچھ ایشو ڈسٹارشن آ رہی ہے، وہ ٹیم سے کہتے ہیں کہ بالکل یہ ہم ان سے جانیں گے، ان کی موجودگی کا پورا فائدہ اٹھائیں گے. ہاشم ہیں ہمارے ہیڈ آف پی این این ڈیجیٹل، اور ان کی وجہ سے، ان کی رہنمائی سے، ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر پی این این سوشل میڈیا پر بھی چھانے والا ہے. ان سے جانیں گے کہ پی این این یہ نہ صرف پی این این بلکہ جو اوور آل سوشل میڈیا ہے، جس میں انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، اور اب تو تھریڈز اور پتہ نہیں کیا کیا انسٹاگرام کے علاوہ بھی بہت سے ایپس آ چکے ہیں، ان پر ٹرینڈ آخر بنتے کیسے ہیں؟ کچھ جو ابھی تک مجھے علی جو میں نے دیکھے ہیں ٹاپ ٹرینڈز، اس میں 3 ٹرینڈز ابھی تک میں نے دیکھے ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے. ایک تو حریم شاہ والا ٹرینڈ کہ ان کے ہسبینڈ کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، جس پر وہ بڑی سیخ پا بھی ہو رہی تھی. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ چیز سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈنگ میں. اس کے علاوہ جو انڈین پلیئر ہے شبمن گل، ان کو بہت زیادہ ٹرول کیا جا رہا ہے اور وہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہیں. اچھا، یہ وہ کرکٹر ہیں جن کے بارے میں انڈین ٹیم تو ایسا تڑپ کا پتہ سمجھ رہی تھی کہ بھائی یہ آئیں گے اور چھا جائیں گے، اور یہ پاکستان کے ہر بالر کو نا بالکل چاروں شانے چت کر دیں گے. لیکن جب کھودا پہاڑ نکلا چوہا والا سین ہوا تو یہ بھی شبمن گل ٹرینڈ کریں. یہ حریم شاہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ان کے شوہر ہیں اور انہیں کل کڈنیپ کر لیا گیا تھا، جس پر حریم شاہ نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا اور وہ بڑی ڈسٹرب لگ رہی تھیں کہ میرے شوہر کو کچھ لوگ آئے ہیں اٹھا کر لے گئے ہیں. اس کے علاوہ یہ دیکھیے، یہ انڈین ٹیم کے کھلاڑی ہیں شبمن گل، جن کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے کہ شبمن گل آئیں گے اور پورے میچ کا پاسا پلٹ دیں گے، لیکن ایسا کچھ ہم نے دیکھا ہی نہیں. جب سامنے حارث رؤف ہوں اور جب آپ کے سامنے موجود ہوں شاہین شاہ افریدی، تو کہاں گلتے ہیں ایسے شبمن گل. اچھا ہاشم، ان ساری چیزوں سے ہٹ کر ٹرینڈز بنتے کیسے ہیں؟ اچھا دیکھیں عائشہ، ٹرینڈز بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں. کئی ٹرینڈز ہوتے ہیں جو کہ آرگینکلی کریٹ کیے جاتے ہیں، جہاں پہ ایکچولی لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے جن سٹوریز کے اندر، ان پہ ٹویٹس شروع ہو جاتی ہیں. اور ہمیشہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ پرانا ایک اوبل کا انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کا بہت فیمس یہ ہے کہ جیسے وہ انسیڈنٹ ہو رہا تھا اس ٹائم کے اندر ایک بلاگر تھے جو کہ اپنا ریسٹورینٹ رن کر رہے تھے وہاں پہ نیئر بائی ایریاز کے اندر، تو وہ لائیو ٹویٹ انہوں نے کرنا شروع کر دی تھی کہ ایک ہیلی کاپٹر جا رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور وہاں سے بھی لوگوں نے پک اپ کر کے انٹرنیشنل میڈیا نے ان کو لے کے چلے تھے. تو ٹرینڈز بنانے کے جو آرگینک طریقے ہوتے ہیں وہ تو آپ کو بتا دیا کہ جس طرح میسز کا انٹرسٹ ہوگا جس ٹاپک کے اندر، آٹومیٹکلی وہ جو ٹویٹر کے الگورتھم ہوتے ہیں وہ انہیں پک اپ کر کے ان کو چلانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آرگینک کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے جس کے تھرو پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں وہ کی جاتی ہیں، جو کہ باٹس کے طریقے ہوتے ہیں. دیکھیں باٹس کے اندر نارملی یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بہت ساری پرسنالٹیز ہیں جس کے اندر انہوں نے جو ٹرینڈس کریٹ کرنے ہوتے ہیں، جو ان کی فیور میں جا رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ بنا کے اس کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں. وہ بیسکلی ایک کیمپین پوری کی پوری سیٹ کرتے ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے گروپس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور کئی 10 سے 12 ٹویٹس وغیرہ وہ اس کی ڈسکرپشن وغیرہ وہ فائنل کرتے ہیں، اور اس ٹویٹ کو دے اسٹارٹ فلوٹنگ اور بہت زیادہ ہیمرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر. کتنے افیکٹو ہوتے ہیں؟ دیکھیں افیکٹو تو یہ بالکل ہوتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ الگورتھم اس کو پک اپ کر لیتے ہیں اور وہ ٹرینڈس کے اندر آ جاتا ہے. لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کیونکہ ٹویٹر اب رینیم ہو چکا ہوا ہے ایکس کے اندر، اور جب سے ایلن مسک نے یہ پرچیز کیا تو اس کے بعد انہوں نے بہت میجر جو ہے وہ ایک کیمپین رن کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی باٹس وغیرہ تھے ان ساروں کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اسٹل میرا خیال ہے کہ ابھی وہ 20 سے 30% سکسیزفل ہوئے ہیں، ابھی بھی 80% جو ہے ان کا بھی کام رہتا ہے. اچھا ہاشم، یہ بتائیں کہ جو ٹرینڈز ہوتے ہیں بیسیکلی ہم بات ایکس کی کر رہے ہیں، یہ ٹرینڈز کوئی اسپیسیفک انفلوئنسرز ہیں وہ اس کو جلدی سے بنا لیتے ہیں، یا پھر عوامی انٹرسٹ جو ہوتا ہے جس طرح سے کوئی ایسی بڑی ہیپننگ ہوئی عوام نے اس کے اوپر پیٹرول پرائز پہ ٹویٹ کرنا شروع کر دیا تو فوراً وہ چیز اوپر آتی ہے. تو وٹ از دا رائٹ تھنگ جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈ بڑی جلدی اوپر آتا ہے؟ جو علی بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس کے اندر جو ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈس وغیرہ بننا شروع ہوتے ہیں اس کی مین سائیکی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ الگورتھم ہمیشہ پک اپ کرتے ہیں کہ کون سا مین ٹاپک ہے جس کے اندر ڈفرنٹ ایریاز کے اندر ٹویٹ ہونا شروع ہوئی ہے. جتنی زیادہ ایک گھنٹے کے اندر لیٹ سے کہ آپ نے کوئی ٹویٹ کرنا شروع کیا اور ایک اس کے اندر کی ورڈ کو آپ نے استعمال کرنا شروع کیا تو آٹومیٹکلی اس کی ورڈ کو پک اپ کر کے وہ اس کا ٹرینڈ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو بیسکلی جو اس کا ہوتا ہے سارا کا سارا وہ آرلی بیسس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، اور نمبر آف ٹویٹس کے اوپر ہوتا ہے کتنی ٹویٹس ایکچولی کی جا رہی ہے، کتنے کم ٹائم میں کتنی جلدی وہ چیز ٹاپ پر آ رہی ہے. ایگزیکٹلی، اور جتنی ہائی اسپیڈ کے اوپر وہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ انڈیا ہو، جتنا گلوبل. کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کے کئی ٹرینڈز ہوتے ہیں جو کہ گلوبلی بھی ہٹ کرتے ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی جو ٹرینڈنگ لسٹ. اچھا ہاشم، یہ تو آپ بات کریں نا ایکس کی، ٹویٹر کی آپ بات کریں، اور بھی بہت سے سوشل میڈیا ایپس ہیں، ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے ایپ آگے کہ ایک عام انسان کے لیے اتنے زیادہ ایپس کو ایک ساتھ مینیج کرنا یہ بہت مشکل ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. تو ان پر کس طرح سے، میرا خیال ہے ان کو ٹرینڈنگ میں آنا از وے مور ایزی دین ٹویٹر. اچھا دیکھیں عائشہ، اگر اوور ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کی بات کی جائے نا تو ہر پلیٹ فارم کی اپنی ایک آڈینس ہے.
ऑडियंस है जो कि लोग जो एज अ व्यूअर इस्तेमाल करें तो कुछ एज अ क्रिएटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो अगर आप नोट करें कि टिकटॉक की जो ऑडियंस है वो कभी भी रेजोनेट करेगी आपके ट्विटर के साथ, क्योंकि ट्विटर इज ऑलवेज नोन एज अ माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है, जिसके अंदर लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं, न्यूज़ गैदर कर रहे होते हैं. अब इवेंचुअली हुआ ये है कि अब फेसबुक भी आपको पता होगा कि पहले बिल्कुल एक सोशल कनेक्टिंग था कि हम लोग अपने अपडेट्स वगैरह अपनी फैमिलीज अपने सोशल सर्कल के साथ शेयर कर रहे थे. लेकिन अभी रिसेंटली जिस तरह एडवांसमेंट हुई है, अब फेसबुक, यूट्यूब वगैरह सारे के सारे VOD प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेंगे, वीडियो ऑन डिमांड के ऊपर, और सबका फोकस ये है कि इन सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू इंस्टाग्राम इज वीडियो डिमांडिंग नाउ. एग्जैक्टली, और सबका पॉइंट भी ये है कि अब इट्स ऑल अबाउट जनरेटिंग रेवेन्यू. अच्छा आशिम, आज के हमें ट्रेंड्स बताएं, सोशल मीडिया पर क्या कुछ ट्रेंड कर रहे हैं? आयशा, आज 3 बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि डोमिनेट कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर. अगर एक हम बात करें कि आजकल तो बिल्कुल क्रिकेट फीवर जो है वो टॉप के ऊपर है, टचिंग द रूफ, और उस फीवर के ऊपर जो मेन चीज़ है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, जो आप लोगों को याद है कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने तबाहकुन बॉलिंग की है, उसकी वजह से बारिश ने मैच जीत लिया था. बारिश ने मैच जीत गया, और देखें वो जो बारिश का भी है इट वाज ऑल एक्सपेक्टेड. इसे पाकिस्तान इंडिया का ट्रेंड करता है कि बाकी सारे मैच भी लोग उतने इंटरेस्ट से देखते हैं. अच्छा, बाकी ट्रेंड्स भी बताइए. देखें, जेशा के ऊपर एशिया कप से रिलेटेड जेशा जो है बहुत ज़्यादा ट्रोल किए जा रहे हैं, जो कि BCCI के सदर हैं. जी, सदर भी हैं और सेक्रेटरी BCCI भी हैं. और आपको थोड़ा सा कनेक्शन में बता दूं, जेशा बेसिकली बेटे हैं अमित शाह के, जो कि एक्चुअली यूनियन होम मिनिस्टर हैं और वो बहुत क्लोज हैं मोदी से, तो ही इज़ कंसिडर्ड एज अनटचेबल. तो बहुत सारी चीज़ें थी जो डिस्कस की गई थी और उनसे बताया गया था कि वेदर से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं और आप वेदर की वजह से आप श्रीलंका से मूव करके UAE ले जाएं. इवन श्रीलंका के ऑफिशियल्स ने भी कहा था कि आप मैचेस यहाँ पे ना करें, लेकिन वो एडमेंट थे कि हम लोगों ने श्रीलंका के अंदर ही सीरीज देखी. तो शेट्टी साहब ने भी ट्वीट किया, नजम शेट्टी साहब ने, बड़ा गुस्से का. लेकिन अली, मैं आपको बात बताऊं, अच्छी खबर ये भी है कि अब एक्चुअली PCB और BCCI के बीच में बातें शुरू हो गई. मियां ज़का अशरफ की और उनकी सेक्रेटरी से भी बात हुई है, जिसके चांसेस हैं अगले 24 से 48 आवर्स के अंदर डिसीजन हो सकता है कि या तो एशिया कप के रिमाइंडर मैचेस जो हैं वो दुबई शिफ्ट कर दें या तो एक्चुअली पाकिस्तान. बिल्कुल हो जाना चाहिए. हरीम शाह का भी ट्रेंड इस वक्त चल रहा है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर. अली, बिल्कुल, हरीम शाह ने एक संडे को वीडियो पोस्ट की थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि उनके जो हस्बैंड है बिलाल शाह, वो एक्चुअली कराची आए थे लंदन से और उसके बाद से वो गायब हुए हैं. तो उन्होंने उसकी FIR भी रजिस्टर करवा दी और उसके ऊपर भी उनका ट्रेंड चली जा रहा है, जिसके ऊपर वीडियोस वगैरह भी आ रही हैं कि उनकी फैमिली ये कहती है, जो बिलाल की मदर वगैरह है, कि एक्चुअली ये सारा कुछ हुआ है क्योंकि हरीम शाह, क्योंकि आपको पता है कि वो ऐसी जो कि ट्विटर के ऊपर खबरें बना रही हैं, कंट्रोवर्शियल होती हैं. और इस दफा लेकिन ट्रेंड है क्या, लोग क्या कह रहे हैं कि उनको ढूंढा जाए या उनके फेवर में आ रहे हैं? देखिए, उनके फेवर की तरफ भी चीज़ें आ रही हैं. देखें, दोनों साइड्स कवर की जा रही हैं. कहीं पे उनके फेवर की तरफ भी आ रही है कि एंटी भी लोग चल रहे हैं कि जो बातें कर रही हैं ट्विटर ये नहीं देखता कि फेवर में है या फेवर में नहीं है, वो बस देखता है कि एक नाम यूज हो रहा है बार बार और उसको एल्गोरिथम उसको देखता है और फिर वो चीज टॉप ट्रेंडिंग में आ जाती है. बिल्कुल आयशा, बिल्कुल. आशिम, आपकी मौजूदगी का हमने भरपूर फायदा उठाने की कोशिश तो की है. आपको हम मजीद भी अपने शोज में बुलाते रहेंगे और डेली के टॉप ट्रेंड्स हम डिस्कस करते रहेंगे.